بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بھائیوں السلام علیکم، پیارے بھائیوں السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک فٹ ہوں گے اور اپنے زندگی میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیابیوں کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ بھائیوں، آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ ہمارے بچوں میں صبر نہیں۔ صبر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ہو، ہمارے بچوں کے اندر بھی ہو، لیکن اپنے بارے میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر بڑا صبر ہے، جتنا میں صبر کر رہا ہوں نا اللہ ہی جانتا ہے۔ اور بچوں کے بارے میں پھر ہمیں یا دوسروں کے بارے میں ضرور لگتا ہے کہ انہیں صبر کی شدید قلت ہے۔ تو پتہ تو سب کو ہی ہے۔ آئیے اب اس کے حل کے لیے کوئی بات کرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے یہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے بچوں کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے جس کو دیکھ کے، جس کو فالو کر کے وہ یہ سیکھ سکیں، یا کوئی ایسی پرسنالٹی ہم ان کو دے نہیں پائے کہ وہ اس کو دیکھ کے ان کا دل کرے کہ ہم بھی ان کے جیسے ہو جائیں۔ تو اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں تو اس سے ہمیں دو ہی فائدے ہوں گے، ایک نہیں ہوگا۔ ایک تو ہم خود پہلے صبر کی پریکٹس کریں گے، ہمیں خود صبر کرنا آئے گا۔ دوسرا، ہمیں دیکھ کے ہمارے بچے بھی اسی ڈگر پہ چلیں گے۔ اس کے لیے والد کو، والدہ کو، گھر میں دوسرے جو بہن بھائی ہیں بڑے، ان کو، اسکول میں ٹیچرز کو، اور جتنے بھی بندے ریلیٹڈ ہیں کسی بھی بندے کی زندگی سے، وہ سارے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی اگر کوشش کریں تو اس سے بہت اچھا تاثر پیدا ہوگا اور بڑی اچھی تبدیلی بھی آئے گی۔ ایک بات جو میں سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب نا ہمارے گلی محلے ویسے نہیں رہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ کیا خوبصورت زمانہ تھا وہ، اور ہم بار بار اس زمانے کی مثالیں دیتے ہیں اور اس زمانے کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ایک اور بات سوچتے ہیں، وہ وقت تو گزر گیا ہے، اب یہ وقت جو ہمارا ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے بس میں ہے، ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم خود کچھ کرنے کی بجائے صرف گزرے ہوئے زمانے کی ہی تعویلیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود کچھ کرنے سے ڈر رہے ہوں، اس لیے ہم گزرے ہوئے زمانے کی مثالیں دے دے کے ہی کام چلانا چاہ رہے ہوں؟ تو میرا بھائی ایسا نہیں ہوگا، ہمیں خود پہلے اپنے آپ میں تبدیلی لانا ہوگی۔ ہمیں اس پہ پورا اختیار ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آپس میں ڈسکس بھی کریں گے اس بات کو۔ اور ایک بات جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ضرور سوال آتے ہوں گے۔ مجھے بڑا انتظار رہے گا کہ اگر آپ لوگ جو بھی آپ کے ذہن میں سوال آئے تو مجھے دیں، مجھ سے سوال کریں۔ میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جہاں تک میری سمجھ میں آیا میں اس کا جواب دوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سوالوں کے جوابات مجھے نہ بھی آئیں، تو میں انشاءاللہ جو سینئرز ہیں ان سے ملوں گا، ان سے وہ باتیں پوچھوں گا، رہنمائی خود بھی لوں گا اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، تو آپ کی وجہ سے میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو سر، ہم اپنے بچوں کے اندر صبر کیسے پیدا کریں؟ میں مثال دے رہا تھا بزرگوں کی، تو ہم یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بے مثال کام کیے، اپنا فریضہ کمال انداز میں انہوں نے ادا کیا۔ حالانکہ وہ ہم سے پڑھے لکھے بھی کم تھے، اس وقت سورسز بھی کم تھے، اتنے وسائل بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہم سے بہت بہتر کیا، جس کا ثبوت ہم ہیں۔ ہماری تربیت ہے، ہماری بول چال ہے، ہمارا رکھ رکھاؤ ہے، ہم کیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یہ ساری باتیں اس چیز کا ثبوت ہیں۔ تو مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم کر نہیں پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے، ہم اتنے سنجیدہ نہیں ہو رہے جتنا ہمیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ بچوں کو صرف سمجھانے سے، ڈانٹنے سے، کتابیں پڑھانے سے نہیں ان میں صبر پیدا ہو سکتا۔ اور ڈرامے یا فلمیں تو خیر
آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ کس لیول پہ جا چکی ہیں، اب ان کا تو حوالہ میں دے ہی نہیں سکتا۔ تو سر بچے کو اگر آپ نے اثر کروانا ہے نا، اپنی بات کا اثر کروانا ہے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ بچہ تب تک کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، جب تک وہ پریکٹیکلی عملی طور پہ اپنے سامنے اس کو ہوتے ہوئے نہ دیکھے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے گھر کی مثال ہی لیتے ہیں۔ میں بار بار گھر کی مثال اس لیے دیتا ہوں کیونکہ انسان کی سب سے پہلی تربیت اور سب سے پہلی درسگاہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ اور ابتدائی عمر میں، یعنی پہلے 7 8 9 سال میں بچے کی جو تربیت ہو جاتی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ساری زندگی وہ اسی ڈگر پہ چلتا ہے۔ آپ اس کو کھانا کھانے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، کپڑے پہننے کے حوالے سے، بڑوں سے چھوٹوں سے ڈیل کرنے کے حوالے سے جو کچھ سکھا دیتے ہیں، وہ پھر ساری زندگی اس کے ساتھ چلتا ہے۔ اس لیے میں گھر پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں، زیادہ اس چیز پہ زور دیتا ہوں کہ گھر سے اس کو سٹارٹ کرنا ہوگا، کیونکہ بچہ سب سے زیادہ اس چیز کو کاپی کرتا ہے جو سامنے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ فار ایگزامپل، سب سے پہلی مثال یا سب سے پہلے جو دو ہستیاں جن کو فالو کر سکتا ہے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں، والدہ اور والد۔ ان دونوں کے درمیان آپس میں کیسا ریلیشن ہے، معاملات آپس میں کیسے ڈیل کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ پانی کیسے مانگتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں شام کو گھر آیا، انٹر ہوا، السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ سارے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کیسے ہیں جی بیٹا، آپ کیسے ہیں؟ پھر میں بیٹھ گیا، ایک بچہ اٹھا، اس نے پانی لیا مجھے دے دیا، دوسرا بچہ اٹھا، وہ جوتے لے آیا، میں نے چینج کر لیے، اب میں چارپائی پہ بیٹھ گیا ہوں، میرے پاس وہ بیٹھ گئے ہیں۔ یہ تو روز کی روٹین ہے۔ سیکھے گا کہاں سے؟ سیکھے گا اس دن جس دن جوتے یا پانی لیٹ ہو جائے گا، اس دن بچہ سیکھے گا کہ نارمل روٹین میں تو سارے ٹھیک ہی رہتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ آپ نے خود اس بچے کو سکھانا ہے، کر کے دکھانا ہے۔ مثلاً گھر میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں بعض اوقات معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تھوڑے خراب ہو جاتے ہیں، آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ اس کے لیے مجھے علامہ اقبال کا شعر، جو اس کے ترجمہ میں نے سمجھا ہے، میں غلط ہوں لیکن جو میں نے سمجھا ہے وہ شعر ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یعنی اگر ہم گھر پہ ہیں، اپنوں میں ہیں، تو ہمیں بالکل نرم ہونا چاہیے، کوئی غصہ نہ آئے ہمیں، ہم بار بار کسی چیز پہ ریئیکٹ نہ کریں، ہم تنگ نہ کریں کسی کو، بلکہ کوئی اگر ہمیں تھوڑا بہت کوئی بات کہہ بھی دیتا ہے، مسکرا کے اس کا جواب دیں۔ لیکن جب حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے، تب وہی مومن فولاد کی طرح ہوتا ہے۔ میں نے تو وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو شلوار کا صرف ناڑا ہی الٹا ہو جائے نا تو جناب گھر میں کوہرام مچا دیتے ہیں۔ کیا میرے ساتھ نہیں ہوا؟ او بھائی میرے ساتھ بھی ہوا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن میں نے کیسے ڈیل کیا بتاؤں؟ میں نے یوں چیک کیا، میں نے کہا یار یہ دیکھو آج کیا ہو گیا، دیکھو جی دیکھو آج کیا ہو گیا، سارے پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ شلوار کی جیب پیچھے تھی۔ میں نے کہا دیکھو لاسٹ ٹائم میں نے پہنی تو یہ شلوار تھی، اس بار یہ پینٹ بن گئی ہے، اس کی جیب بھی پیچھے چلی گئی ہے۔ یعنی ایک اسی بات کو میں نے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں بتا بھی دیا۔ یا چائے ٹھنڈی ہو جائے، اسی کو بندہ، یار آج تو چائے ایسی ہے جیسے رمضان میں افطار کے وقت ٹھنڈا جام شیرین نہیں ہوتا، ایسے مزہ آ رہا ہے اس کا۔ اسی بات کو آپ نے بہت ہی لائٹ وے میں کنورٹ کر دیا۔ ہر بات کو ایسے انداز میں کریں، بچوں کو آئے گا۔ اگر آپ گھر میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، بچے بھی کریں گے، ان کو اسی بات سے کانفیڈنس ملے گا، اعتماد ملے گا کہ یہ جو کیا جا رہا ہے یہ اصل طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو بچے اس سے بھی سیکھیں گے کہ یہ طریقہ ہے۔ آپ نے خود ڈیولپ کرنا ہے، جیسے آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا بچوں کو ہم روزمرہ زندگی میں بہت سارے ایسے مقام آتے ہیں جن میں ہم ان کو
ٹرین کر سکتے ہیں، کر کے دکھا سکتے ہیں کیسے. مثلاً کھانا کھاتے ہوئے اور گھر میں جو میں نے دیکھا ہے رواج یہی ہے کہ پہلے بڑے دیتے ہیں. تھوڑا سا چینج کر لیں اس کو، زیادہ نہ سی، تھوڑا سا چینج کر لیں. کھانا خود لے رہے ہیں، لینے کی بجائے لے بیٹا آپ نے، جی آپ لیں آپ لیں. اسے سمجھ آئے گی کہ ہم پہلے لینے کی بجائے بہتر ہے دوسروں کو دیں. ہم نے تو پھر بھی کھا ہی لینا ہے، لیکن ایک احساس بچے میں پیدا ہوتا ہے کہ جو دوسرے بیٹھے ہیں ہم نے ان کو بھی ٹائم دینا ہے، ان کو بھی باری دینی ہے، ان کو بھی موقع دینا ہے. یہ موقع نہ دینے کی عادت آپ کو ہر قطار میں محسوس ہوگی، ہر سڑک پہ محسوس ہوگی، ہر پھٹک بند ہونے پہ محسوس ہوگی. ایون روڈ خالی ہے آپ کو وہاں بھی محسوس ہوگی. ہمارے بچے اس طرح سے وہاں پہ ڈرائیونگ کرتے ہیں کہ ہم ڈر جاتے ہیں دیکھ کے. اس طرح سے ان کے اندر ایک سینس ڈیولپ ہوگی کہ ہم نے دوسروں کے حق کو تسلیم کرنا ہے، دوسروں کی باری کو تسلیم کرنا ہے. تھوڑا سا وقفہ لے لینا ہے، تھوڑا رک جانا ہے. چلتے ہوئے اگر آپ کی عادت ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں عادت بنائیں، بچوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے نکلیں، اور چلتے ہوئے جہاں پہ تھوڑا رستہ آپ کو تنگ نظر آتا ہے آپ جان بوجھ کے ایک سائڈ پہ رک جائیں. آئیں بیٹا پہلے آپ آئیں جی، اب آپ بھی آ جاؤ آ جاؤ بیٹا، آپ بھی آ جاؤ، سارے بچے آ گئے. ایسے کر کے ان کو پہلے گزاریں، پھر آپ خود آئیں واپسی پہ، پھر اسی راستے آپ آئیں. 2 سے 3 دفعہ آپ کریں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بچے خود کہیں گے کہ نہیں بابا آپ جائیں پہلے، ہم نے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں. موقع ملے گا بچوں کو تو بچے سیکھیں گے نا اس سے. گزرتے ہوئے آپ بیٹھے ہیں، بچہ پاس سے گزر رہا ہے، بے شک راستہ ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ اپنے پاؤں سمیٹ لیں. آپ نے چائے کا کپ پکڑا ہوا ہے، بچہ پاس ہے، آپ ایسے کر لیں جی آئیں آئیں. اس کو بار بار ویلکم کریں، اس کو جگہ دیں. جب آپ بار بار اسے جگہ دیتے ہیں اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار میری بھی ایک عزت ہے، میں بھی قابل احترام ہوں، میرا احترام کیا جا رہا ہے. پھر اس احترام نے اس سے وہ کام کروانے ہیں جو آپ ڈنڈے سے نہیں کروا سکتے، جب اس کو دھمکی دے کے نہیں کروا سکتے، ڈانٹ ٹپٹ کے نہیں کروا سکتے. وہ سارے کام وہ تب کرے گا جب اسے احساس ہو جائے گا میری عزت ہے، میں نے اپنے اس عزت کو بچانا ہے. آپ ٹی وی دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، آپ نے نیوز چینل لگا لیا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں بچے 2 3 اکٹھے ہو گئے، آپ کہتے ہیں او ہو یار آپ بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا ہی نہیں، یہ لو جی یہ کارٹون لگاتے گا. 1 بار 2 بار 3 بار بچے خود کہیں گے کہ نہیں بابا آج ہم نے بھی خبریں سننی ہے. کیوں؟ انہیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے والد صاحب ہمارا احساس کرتے ہیں، ہمیں بھی ان کا احساس کرنا چاہیے. یہ فطری عمل ہے. بچے جواب دیتے ہیں، ہر چیز کا جواب دیتے ہیں. آپ ان کو محبتیں سکھائیں، وہ اس کا جواب دیں گے. نفرتیں سکھائیں، جواب دیں گے وہ. ٹھیک ہے، اب ہماری مرضی ہے ہم نے ان کو کیا دینا ہے. اس سارے بات کا خلاصہ سر یہ ہوگا کہ بچہ صرف وہی سیکھتا ہے جو وہ دیکھتا ہے. کتابیں پڑھانے سے، سمجھانے سے، دوسری یا زیادہ سے زیادہ تیسری بار وہ بچہ بیزار ہو جاتا ہے. وہ جو ہوتا دیکھتا ہے وہ اس کو کاپی کرتا ہے، کیونکہ یہ چیز اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.